بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بہت ساری خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں سے ایک خبر ہے جو سعودی عرب کے کئی سارے مسجدوں کے امام اور مؤذنوں کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کارروائی اماموں کے اوپر کیوں ہو رہی ہے، کیوں کیا گیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ ضرور سنیے گا، آپ ضرور دیکھیں۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا تھا۔ جس شیطان نے قرآن کریم کو جلایا تھا، ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور یہ کیوں جلایا تھا میں نے مختصراً آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ اسی طریقے سے پھر سے یہ گھنونی حرکت اس شیطان، اس کمبخت، کمینے، ملعون، لعین نے پھر سے کیا ہے۔ قرآن کریم کے اس نسخے کو دوبارہ سے جلایا ہے، وہ بھی ڈنمارک کے اندر ترکی کے ایمبیسی کے سامنے، اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہر جمعے کو قرآن کریم کے نسخے کو جلایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کمبخت کمینہ سویڈن کا جو رہنے والا ہے، اس کی مانگ ہے کہ اس کی کنٹری کو، سویڈن کو نیٹو کے اندر شامل کیا جائے، لیکن ترکی ایک واحد ملک ہے جو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی گھنونی حرکت کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں پوری تفصیل انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں ضرور بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کمبخت کمینہ شخص، ملعون قسم کا شخص قرآن کریم کے نسخے کو کیوں جلا رہا ہے اور یہ وجہ کیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں ایک ویڈیو کے اندر بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کہ ایک ملعون قسم کا آدمی، شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ اپنی زبان میں جب بات کر رہا تھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس پر کسی نے انگلش میں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا کر رہا ہے۔ اس کو لوگ سمجھا بھی رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مان لو ورنہ تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس طرح کی بہت ساری اول فول اور فضول بکواسیں کر رہا تھا، جس کے بعد اسے مدینہ کی پولیس نے اسے اریسٹ کیا، گرفتار کیا۔ جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اور اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی گندی حرکت اپنی زبان سے بول رہا تھا، اس لیے اسے اریسٹ بھی کر لیا، گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اپڈیٹ دمام سے ہے۔ دمام پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو سرکاری محکمے کی خلاف ورزی، اس کی بدزبانی کر رہا تھا، اس کے خلاف بکواس باتیں کر رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، جس کے لیے اس کی ویڈیو، اس کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگی، جس کے بعد اس سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی کے اندر، سعودی کے محکمہ کے خلاف، سرکاری محکمہ جو بھی ہے، اس کے خلاف نہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں، نہ سرکاری محکمہ یا اس کے ملازمین کے خلاف کچھ الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکروں کے بارے میں۔ یہ اپڈیٹ اتنی اہم ہے کہ اس کو ہر آدمی کے جاننا ضروری ہے، اس لیے جو لوگ بھی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس اپڈیٹ کو خود بھی جانیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور یہ معلومات ہونی بھی چاہیے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ورکر سعودی عرب کے اندر کام کر رہا ہے، خاص کر کے غیر ملکی، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ اپنے کمپنی یا کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد، ڈیوٹی سے جانے کے بعد آپ کے اوپر کمپنی، کفیل یا مینیجر کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد جب آپ وہاں سے چلے آتے ہیں تو اس کے بعد کی گئی غلطیوں کی ذمہ داری کمپنی یا کفیل کے اوپر نہیں ہوتی ہے، یا پھر اس کے لیے کمپنی، کفیل یا مینجمنٹ آپ کو کوئی پنشمنٹ یا سزا نہیں دے سکتی ہے، جب تک کہ اس کی گئی غلطی کا تعلق کمپنی، کفیل یا مینجمنٹ سے نہ ہو، تب تک اس کی سزا یا اس کا پنشمنٹ نہیں دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کمپنی میں ہیں، کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، وہاں پر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا یا اس کا جو بھی پنشمنٹ ہوگا، کمپنی، کفیل یا مینجمنٹ آپ کو اس کی سزا دے سکتا ہے۔ لیکن وہی
آپ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد چلے آتے ہیں تو آپ سے کوئی اس کا ذمہ داری نہیں لے سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ کی طرف سے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اقامہ اور مہنہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے مدد کے الزام میں 16 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے اوپر 1 ملین ریال کا جرمانہ اور 15 سال کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ جن 16 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہے تھے جن کے اقامہ یا مہنہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے، انہوں نے مدد کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر اللیگل بندے کو آپ رہائش نہیں دے سکتے، اس کو کام نہیں دے سکتے، اس کی کسی بھی طریقے سے آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جیل اور جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے اور آئی ہے، جس میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہر ہفتے کی طرح پچھلے ہفتے بھی 16,301 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو بارڈر سیکیورٹی، اقامہ قانون، مہنہ قانون کی خلاف ورزی کر کے سعودی عرب کے اندر رہ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ لوگوں کو جیل کی سزا ہوگی، کچھ کو جیل اور جرمانہ دونوں لگے گا، کچھ کو جرمانہ ہوگا اور کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، یعنی وہ سعودی عرب کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودی عرب کے اندر مسجد کے امام اور مؤذن کے اوپر جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ مسجد کے امام اور مؤذن کے اوپر جو کارروائی کی گئی ہے، یہ اخباریہ ٹی وی چینل والوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے، آپ اسکرین پر ویڈیو کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ یہ مسجد کے امام اور مؤذن جو مسجد کے جو کمرے ہوتے ہیں یا اس کا باتھ روم ہوا، اس کا جو خالی جگہ ہوتا ہے، ان کو یہ لوگ کرائے پر لگا رکھے تھے اور اس کے اندر وہ مشینیں بھی لگا رکھی تھی جس سے بجلی بل بھی زیادہ آ رہا تھا، اور یہ لوگ اس سے جو پیسے آ رہے تھے یہ اپنے ذاتی کام پہ خرچ کر رہے تھے، یہ اپنے لیے لے رہے تھے۔ اس لیے مسجد کے ان امام کو اور اس مؤذن کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ سے آئی ہے، وہاں پر سیلف سروس پیکیج کے بارے میں ہے۔ لگیج آپ جب لے کے جاتے ہیں تو ٹائم کو بچانے کے لیے اس مشین کو لگایا گیا ہے، اس پہ ٹیپ پرنٹ ہو کر کے آئے گا جو انگلش اور عربی میں ہوگا، اس ٹیپ کو اپنے لگیج پر لگا کر کے اس کو بیلٹ پر ڈال دیں اور چھوڑ دیں۔ آپ کو جہاں پر جا رہے ہیں آپ کو وہاں پر وہ سامان مل جائے گا۔ تو یہ سہولت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ٹائم کی بچت کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ اچھا بھی رہے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی اہم اور خاص خبریں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔